حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوہ طور پر جا رہا ہوں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے بات کرنے جاتے ہیں۔ اس شخص نے کہا حضرت آپ کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں نا، ذرا میرے بارے میں کہیے گا کہ دولت کچھ کم کر دے، میرے پاس بہت دولت ہو گئی ہے، مال بڑھ گیا ہے، بھیڑ بکری کثرت سونا چاندی سب بڑھ گیا، اب مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا ہے، ذرا میرے بارے میں کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری دولت میں کچھ کمی کر دے۔ اللہ اکبر۔ دنیا ساری مر رہی ہے دولت کے لیے، وہ خبر بھیجوا رہے ہیں کہ میری دولت کچھ کم کر دے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا کہہ دیں گے، آگے بڑھے۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک انسان ملا، انہی کا امتی ہے، کہنے لگے حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا ذرا میرے بارے میں بھی رب سے کہیے گا کہ پاک پروردگار تیرا فلاں بندہ ہے، اس نے تیری بارگاہ میں التجا کی ہے، میرے طرف سے بھی کہیے گا کہ کچھ مال و دولت مجھے دے دے، بڑی پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے، بڑی تکلیف میں زندگی کٹ رہی ہے، مال و دولت نہیں ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہوں، نہ پہننے کے لیے اچھا کپڑا ہے، نہ کھانے کے لیے اچھا کھانا ہے، نہ مال و دولت ہے، اللہ سے کہیے گا کہ کچھ بڑھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا کہہ دوں گا۔ آگے بڑھے، کہا کوہ طور پر جا رہے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے، آگے بڑھے کوہ طور پر گئے، جو بات کرنی تھی کر لی، اس کے بعد کہتے یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے، میری ایک امتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے میری طرف سے سفارش کیجئے گا کہ میری مال و دولت میں کچھ کمی کر دے، بہت دولت ہو گیا، بہت دولت ہو گئی ہے، مال بڑھ گیا، سونا چاندی بھیڑ بکری اس وقت کی جو دولت تھی سب کے بارے میں کہا کہ بہت زیادہ ہو گیا، اب کچھ کم کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ اس سے کہہ دینا کہ میرا شکریہ ادا کرنا کچھ کم کر دے۔ کیا کہا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میری تعریف کرنے کے لیے اسے کم کہو، میرا شکریہ وہ ہر وقت ادا کرتا ہے، اس سے کم کرنے کہو، میں مال و دولت کم کر دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پاک پروردگار ایک شخص تھا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں میرے بارے میں کہیے گا کہ کچھ مال و دولت دے دے، میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اڑنے پہننے کی چیز نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، کچھ بڑھانے کہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان سے جا کے کہو کہ میرا شکریہ ادا کرے، وہ ان سے جا کے کہو کہ میرا شکریہ ادا کرے، میں ان کی مال و دولت جو ہے بڑھا دوں گا۔ آئے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر وہی شخص ملا جس نے کہا تھا کہ میری دولت میں کچھ کمی کرائیے، اس نے آگے ملا کہا اے اللہ کے نبی میرے بارے میں کیا حکم ہے، کیا میری خبر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پہنچایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص سنو، میں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے بارے میں بھی بتایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی تعریف کرنا کم کر دو، اللہ کی شکریہ ادا کرنا کم کر دو، خود بخود مال و دولت کم ہو جائے گا۔ اس شخص نے کہا ہے اللہ کے نبی میں اللہ کی تعریف کرنا کیسے کم کر دوں؟ یہ اللہ نے آنکھ دی ہے جس سے میں دیکھتا ہوں، اللہ نے کان دیا ہے جس سے میں سنتا ہوں، اللہ نے ناک دیا ہے جس سے میں سانس لیتا ہوں، اللہ نے زبان دی ہے جس سے میں بولتا ہوں، اللہ نے منہ دیا ہے جس سے میں کھاتا ہوں، اللہ نے ہاتھ دیا ہے جس سے میں کام کرتا ہوں، اللہ نے پیر دیا ہے جس سے میں چلتا ہوں۔ اتنی بڑی نعمت اس کی میرے پاس ہے، میں شکریہ ادا کرنا کیسے کم کر دوں گا؟ میں تعریف کرنا کیسے کم کر دوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تو جا، تیری دولت میں کمی نہیں ہوگی، دولت بڑھتے جائے گی۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی میری دولت بڑھتی ہے تو بڑھ جائے، لیکن میں اللہ کی تعریف
करना कम नहीं करूंगा, अल्लाह की पाकी बयान करना कम नहीं करूंगा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने में कमी नहीं करूंगा। ऐ मेरे दोस्तों, पता चल गया अल्लाह का शुक्रिया अदा करना माल और दौलत में बरकत है, अल्लाह की तारीफ करना जिंदगी में सुकून है, अमन है, चैन है। इसलिए हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, अल्लाह की तारीफ कीजिए। जितना दिया है इतना बहुत है। अल्लाह की हमेशा पाकी बयान करते रहिए कि अल्लाह ने मुझे आंख दिया है देखने के लिए, अगर ना देता तो कितनी परेशानी होती। अल्लाह ने दोनों पैर सलामत दिया है, अगर ना देता तो कितनी तकलीफ होती। इसलिए हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाह की नियामत को आपने पाया है, बहुत सारी नियामत इंसानों के अंदर है। मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, उसी शख्स से मुलाकात हो गई जो कहा था कि मेरे लिए कुछ दौलत के बारे में कहिएगा। उस शख्स से मुलाकात हो गई। उस शख्स ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे बारे में क्या हुक्म है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ शख्स, अल्लाह ने कहा है कि तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तेरी दौलत में बरकत दे देगा। कहिए सुभान अल्लाह। तुम अल्लाह की पाकी बयान करना शुरू करो, तारीफ करो, उनके हम्दो सना करो, उनका शुक्रिया अदा करो, अल्लाह तुम्हें दौलत में बरकत दे देगा। उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं क्या शुक्रिया अदा करूं? पहनने के लिए तो अच्छा कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, मालो दौलत नहीं है, मैं क्या शुक्रिया अदा करूं? उस शख्स ने कहा, ऐ शख्स, तू दूसरे की नजर से अपने आप को देखो, दूसरे की नजर से अपने आप को देखो। है तो उस जमाने की बात, लेकिन आज के लिए ये सबक है मेरे दोस्तों। हम भी और आप भी जरा अपने आप को देखें दूसरे की नज़र से कि अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया, हमको इतना अच्छा बनाया, उनको ऐसे बनाया। ज़रा अपने आप को देखिए कि अल्लाह ने आँख दिया है। अगर अल्लाह ताला आँख ना देता, बगैर आँख का पैदा कर देता, तो आप अल्लाह से लड़ सकते थे? कोई केस कर सकते थे? कोई इंसाफ पंचायत कर सकते थे? आप कुछ नहीं कर सकते थे उसका। फिर भी उसने अपने रहमो करम से आपको दो आंख दिया है, वो भी सलामती के साथ, रोशनी उसमें दिया है, चल रहे हैं, उससे कामों काज कर रहे हैं, अपना फायदा उसी से उठा रहे हैं आप, फिर भी अल्लाह की बारगाह से आप दूर हो रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, अपनी आंख को देखिए और अल्लाह की बारगाह में सजदा कीजिए कि मौला तूने इतनी बड़ी नियामत दिया है, ये सर झुकेगा तो तेरी बारगाह में झुकेगा, ये सर उठेगा तो तेरी बारगाह में उठेगा। अल्लाह ने कान दिया है, जरा एक बहरे की नज़र से देखिए अपने आप को कि अगर अल्लाह ताला बहरा बना देता तो फिर हमारा क्या होता, आपका क्या होता? कैसे किसी की बात सुनते, कैसे जिंदगी गुजारते, कैसे हम और आप जिंदगी के मरहले को तय करते? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने दो कान दिया है, दोनों में समात दी है, सुनने की ताकत और कुव्वत दोनों दिया है। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि मौला तूने मुझे कान भी दिया है और दोनों में सुनने की ताकत भी दिया है। मौला हम तेरी बारगाह में सजदा करते हैं, नमाज में खड़े हो जाइए, 5 वक्त नमाज पढ़िए मेरे भाई। अगर शुक्रिया अदा ना कीजिएगा तो क़यामत के दिन फंसिएगा। इसलिए शुक्रिया अदा कीजिए, अपने पैर के तरफ नजर कीजिए कि अल्लाह अगर लेंगड़ा बना देता तो हम कैसे चलते, हम कैसे दौड़ते, हम कैसे कामों काज करते, हम कैसे खेती बाड़ी करते, हम कैसे तिजारत करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें 2 पैर दिया है और दोनों सलामती के साथ दिया है, दोनों पैर अच्छा दिया है, हम इससे चलते भी है, दौड़ते भी है, इससे कामों काज भी करते हैं। तो फिर मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी नियामत पाने के बाद अल्लाह की बारगाह में सर क्यों नहीं झुकाते हो? अल्लाह को याद क्यों नहीं करते हो? अल्लाह की बारगाह में नमाज में क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? अल्लाह की तारीफ क्यों नहीं करते हो कि इतनी बड़ी नियामत दिया है? अगर अल्लाह ताला किसी को लुल्ला बना देता, एक हाथ से कमजोर कर देता या दोनों हाथ से कमजोर कर देता, तो क्या करते? किसी में जाके केस करते अल्लाह की बारगाह में कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? है किसी में ताकत
کہ اللہ پر کیس کرے؟ ہے کسی میں طاقت جو اللہ سے لڑے؟ لیکن یہ میرے دوستو یہ شکریہ نہیں تو کیا ہے کہ آپ کا دونوں ہاتھ سلامت ہے، اور اس دونوں ہاتھ میں اللہ نے طاقت بھی دے رکھا ہے، قوت بھی دے رکھا ہے، اس ہاتھ سے اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھک رہے، پھر بھی اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ میرے دوستو ہر دن جو ہے 5 وقت 5 ٹائم سجدے میں سر جھکائیے، نماز میں کھڑے ہوئیے اور اللہ کی پاکی بیان کیجئے، سجدہ کیجئے، رکوع کیجئے، نماز پڑھیے، اس لیے کہ میرے بھائی جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کی نظر سے دیکھے گا بہت حسین دکھائی دے گا، بہت خوبصورتی دکھائی دے گا، بہت اچھا دکھائی دے گا کہ اللہ نے آپ کو سر سے پیر تک بغیر عیب کا پیدا فرمایا ہے اور ہر چیز سے نوازا ہے۔ مال و دولت اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ ایک اندھے سے پوچھئے، اس کے پاس آنکھ نہیں ہے، پھر وہ اپنی آنکھ کی قیمت بتائے گا کہ اگر میرے پاس پوری دنیا کی دولت ہوتی اور ایک آنکھ مجھے خریدنا پڑتا تو پوری دولت دے کر کے میں آنکھ خرید لیتا۔ ایک لنگڑے سے پوچھئے کہ اگر اس کے پاس پوری دنیا کی دولت ہوتی تو وہ 1-2 لاکھ کا سودا نہیں کرتا، 10 کروڑ 50 کروڑ کا سودا نہیں کرتا، پوری دولت دے کر کے ایک پیر وہ خرید لیتا۔ لیکن میرے دوستو آپ کے پاس تو دونوں پیر موجود ہے، آپ کے پاس تو دونوں آنکھیں موجود ہے، آپ کے پاس تو دونوں ہاتھ سلامت ہے، آپ کے پاس سر سے لے کے پیر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دیا ہے تو پھر سر کیوں نہیں جھکتا ہے میرے بھائی؟ آج سے دل میں ایک پکا وعدہ کیجئے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے نماز پڑھتے رہیں گے۔